الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. سورة العلق آج اس کا 5واں درس ہے اور انشاءاللہ یہ آخری درس ہوگا. یہ جو سلسلہ ہے درس قرآن کا، اس میں بعض دفعہ ہو سکتا ہے کسی کو مزہ آئے، کسی کو مزہ نہ آئے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشکل مضمون ہو، کسی کو سمجھ میں نہ آئے. تو یہ مت سمجھیں کہ اس کی برکات نصیب نہیں ہوگی اور یہ آنا بالکل بیکار گیا، ایسا نہیں ہے. یہ محض آ جانا اور قرآن سننے کی کوشش کر لینا، قرآن سمجھنے کی کوشش کر لینا اتنی بڑی چیز ہے کہ میں ایک ظاہری چیز آپ کو بتا رہا ہوں. ایک باطنی چیزیں، ثواب اور نعمت اور اجر تو بعد کی بات ہے. جو ظاہری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اس میں شرکت کرتے ہوئے اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیتے ہیں. ایک مثال، موت تو برحق ہے، ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو احادیث سے اشارۃ النص کے طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو قبر میں بھیجیں گے کہ جاؤ جو بقیہ رہ گیا وہ اس کو سکھاؤ، چاہے کوئی آدھی صورت ہی حاصل کی ہے، چاہے کوئی ایک آیت ہی سیکھی ہے. تو اس چیز کو معمولی نہ سمجھیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو حقائق سے تعلق رکھتی ہے. جو ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں کے حساب و کتاب کے لیے یہ بہت بہترین چیز اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو قرآن کا سبق ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ معمولی نہیں ہے، اور اس کا جو اجر ہے ظاہری اجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِن تَغْدُوا اگر تم صبح ایسے کرو کہ وَتُعَلِّمُوا آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لو، تو خَيْرٌ مِّن 100 رَكَعَةٍ وہ 100 رکعت سے بڑھ کر ہے. صرف ایک مسئلہ سمجھ لینا، ایک آیت کو سیکھ لینا اور پوری سورت کو سیکھ لینا، یہ 1000 نوافل سے افضل ہے. 1000 نوافل پڑھنے سے افضل ہے. اللہ رب العزت ہم کو اس کے درجات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب باقاعدہ درس میں شروع کر رہا ہوں، اس کے اندر آپ کوشش کریں سمجھنے کی. اگر نہیں سمجھ میں آئے گا تو میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا. کلا ان الانسان لیطغی. اللہ رب العزت علم کی 5 چیزیں 5 آیات میں علم کو بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اتنا سارا علم سیکھنے کے بعد انسان کو چاہیے تھا کہ وہ میرا فرما بردار بنتا، لیکن کیا ہوا؟ ان الانسان لیطغی کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ مراد یہاں پر فوکس ابو جہل کو ہے، لیکن حکم عمومی لوگوں کو دیا جا رہا ہے. مجھے بھی مخاطب ہے قرآن اور آپ کو بھی مخاطب ہے، اور ہم سب کو مخاطب کر کے جو سننے والے ہیں، جو نہیں سننے والے، جو سامعین ہیں، جو غیر سامعین ہیں، ان سب کو مخاطب کر رہا ہے. ان الانسان لیطغی کہ انسان سرکشی کر رہا ہے. اور رآہ استغنی وہ کس طرح سرکشی کر رہا ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. انسان نے اپنے آپ کو قرآن سے، انسان نے اپنے آپ کو نصیحت سے، انسان نے اپنے آپ کو قرآن سمجھنے سے، اللہ کے احکامات ماننے سے اور اس نوعیت کے علم سے انسان نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. اس بے نیازی کی وجہ سے وہ سرکش ہو رہا ہے. سرکشی کے حوالے سے میں تفصیلات عرض کر چکا ہوں. ان الی ربک الرجعی، اور اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ اس نے تیرے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
یعنی سب کے سب انسانوں نے تیرے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آگے وضاحت کرتا ہوں. ارأیت الذی ینہا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے. اصل میں یہ بات جو بنیادی طور پر چل رہی ہے ابو جہل کے بارے میں چل رہی ہے، اور اللہ نے ابو جہل کا ذکر نہیں کیا، عمومی ذکر کیا ہے تاکہ عام نصیحت کے لیے. تو یہاں پر بات سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں. ابو جہل نے کیا کیا تھا؟ ابو جہل نے مسجد حرام کے اندر بیٹھ کر سرعام مجمع میں کہا تھا کہ میری جماعت بہت بڑی ہے، میرے ساتھی بہت بڑے ہیں، میری تجارت کا مال اور پیسہ اور میرے تعلقات بہت زیادہ ہیں، میرے جو ریسورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں حرم میں نماز پڑھنے نہیں دوں گا، اور اگر انہوں نے نماز پڑھنے کی کوشش کی تو میں ایڑی کے ذریعے سے ان کا سر کچل دوں گا. یہ اس نے بات کہی تھی. جب یہ اس نے بات کہی تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ آگے بڑھا. آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں گئے تو آگے بڑھا کہ آپ کا سر کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ کو اذیت دے، تکلیف دے. تو اسی وقت جلدی سے واپس لوٹا اور کہنے لگا کہ اگر میں کچھ بھی آگے بڑھتا تو فرشتے مجھے اسی وقت کچل کے ختم کر دیتے. یا دوسری روایت یہ کہ وہ وہیں پر رک گیا. جب آپ نے نماز مکمل کی تو وہاں سے واپس آیا. لوگوں نے کہا تو بڑی ڈینگیاں مار رہا تھا. تو کہنے لگا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ آگے فرشتے آگے. اس پورے واقعے کا یہاں پر ذکر ہے. اس کے اندر تھوڑا سبق بھی دیا ہے، تھوڑا ہدایت کا راستہ بھی بتایا. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارأیت کیا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے ینہا عبدا اذا صلی، کہ بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے اس وقت اس کو روکتا ہے، اس وقت اس کو روکتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ان کان علی الہدی، کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، لیکن اگر وہ ہدایت پر نہیں بھی ہے، بطور مثال ایک وہ ہدایت پر نہیں ہے وہ لیکن تقوی کا حکم دیتا ہے، نیک کاموں کا، تقوی سے مراد ہے نیک کام، تو نیک کاموں کا حکم دیتا ہے، تو کیا اس کو ان نیک کاموں سے روکنا گمراہی نہیں؟ تو واضح گمراہی ہے. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا تم دیکھتے نہیں ہو ان کذب وتولی کہ اس حق بات سے جھٹلانے والے کو، کہ وہ حق بات سے جھٹلانے والا ہے، وتولی اور حق بات سے منہ موڑنے والا ہے، وہ ان کاموں سے روک رہا ہے. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا کہ ان اللہ یرا، کہ اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا اس کے ساتھ سمجھانے کے لیے. کلا، اللہ ہمیں خبردار، لئن لم ینتہی، اگر وہ روکنے سے باز نہیں آیا، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے، ہدایت دینے سے، تبلیغ سے روکنے سے باز نہیں آئے، تو لنصفعا، تو ہم پکڑ کے کھینچیں گے. جو میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا نا، جیسے لوگ جنریٹر چلاتے ہیں نا، جنریٹر چلانے کے لیے رسی کھینچتے ہیں، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں نصف. اور جیسے بکرے کی کھال اتارتے ہیں، بکرے کی کھال اتارتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو کھینچ کے ساری کھال نکال لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نصف، کہ کھینچنا. لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کو کھینچیں گے، بالناصیہ پیشانی کے بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے ہم اس کو کھینچیں گے. عرب لوگ عام طور پہ جیسے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بال رکھتے ہیں، تو عربوں میں چھوٹے بال رکھنے کا کوئی رواج اور طریقہ اور کانسیپٹ تھا ہی نہیں. سارے عرب لوگ بڑے بڑے اور لمبے لمبے بال رکھتے تھے، اور ان بالوں کے اندر وہ بالوں کو اس طریقے سے مانگ نکالتے تھے کہ کچھ بال پیشانی کے اوپر لٹکے ہوئے ہوتے تھے. یہ یہاں پر بال پیشانی پر کچھ بال آگے لٹکاتے تھے اور کچھ بال پیچھے کی طرف مانگ نکالتے تھے. ہمارے ہاں تو مختلف طریقے اور ہر زمانے کے حساب سے رواج الگ بن جاتا ہے. تو زمانے کے اندر جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، ان کے ہاں یہ ترا تھا. جیسے ہمارے پاکستان میں آج کل تو شاید نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے زمانے میں پف نکالتے تھے، اور پف نکالا جاتا ہے ماتھے کے اوپر.
ماتھے کے اوپر تھوڑا سا اپنی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے، تھوڑی سی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے وہ بالوں کو خوبصورتی سے ماتھے کے اوپر بنایا جاتا تھا. تو ایسے ہی وہ پیشانی پہ بال لٹکاتے تھے. واللہ عالم وہ بھی پوپ بناتے ہوں گے، مجھے اس کا نہیں پتا. خیر بل یہ ہے کہ پیشانی پر بال لٹکاتے تھے. تو اس پیشانی کے بالوں سے ہم ابو جہل کو پکڑ کے کھینچیں گے. اور کون سی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، اور خاطئہ گنہگار پیشانی. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. میں بھی عرض کرتا ہوں، پہلے ترجمہ سمجھ لیں. فلیدع نادیہ، بلا لے وہ اپنی مجلس والوں کو. فلیدع، بلا لے. نادیہ کہتے ہیں ہم مجلس کو. تو ہم مجلس یہ ہے، یہ جو ہم عام طور پہ بچیوں کا نام نادیہ رکھتے ہیں، تو یہ وہ نادیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ نادیہ ہے منادی سے. جیسے ایک مجلس میں ہم بات کر رہے ہیں، ہماری بات جو ہے آپس میں ہم اور آپ لوگ سن رہے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ تیسرے محلے میں نہیں جا رہی، یہ کوئی اخبار میں نہیں چھپ رہی، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ایسی بات جو ایک مجلس میں کی جائے اور اسی مجلس تک محدود رہے، تو سارے سننے والے کو نادیہ کہتے ہیں. کہ ہم مجلس، جو ایک مجلس میں بیٹھ کے منادی کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو فلیدع نادیہ، تو بلا لے اپنے ہم مجلسوں کو. مراد یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ابو جہل نے کہا تھا میری مجلس اور میرے جاننے والے تعلق والے لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، میں ان کو بلاؤں گا. تو اللہ فرماتا ہے سندع الزبانیہ، تو ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے. زبانیہ دوزخ کے فرشتے، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے. زبانیہ ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو داروغہ جہنم، مالک جو ہے داروغہ جہنم ہے. جنت کے داروغے کا نام ہے رضوان. جنت کے داروغے کا نام ہے رضوان. اس سے مجھے ایک قصہ یاد ہے. وہ قرآن مجید میں نا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو ہمارے ایک استاد جی نے ایک طالب علم امتحان دینے کے لیے آیا تو اس سے پوچھا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور رضوان، اب ذرا ترجمہ سمجھے ہو کیا ہے. ورضوان، اور رضوان جو ہے من اللہ، اللہ سے اکبر بڑا ہے. نعوذ باللہ. خود ہی ترجمہ کر کے طالب علم کو مشتبہ میں ڈال دیا. ورضوان اور رضوان من اللہ، اللہ سے اکبر بڑا ہے. رضوان اللہ سے بڑا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ فضیلت جزوی ہے. یہ جزوی فضیلت ہے. باقی تو اللہ بڑے، یہ بس ایک درجے کے دعوت سے، یہ تواز سے بڑا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ رضوان، دیکھیں جو نام ہے نا، نام کوئی بھی نام، اس کے اوپر عام طور پہ جس نام کے آخر میں الف اور نون آتا ہے، ٹھیک ہے، جس نام کے آخر میں الف اور نون آتا ہے، اس نام کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش اور زیر نہیں آتی، ٹھیک ہے. یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے. جس نام کے آخر میں الف اور نون آتا ہے، جیسے رضوان ہے، جیسے فیضان ہے، یہ ان کے آخر میں الف اور نون آتا ہے. جس نام کے آخر میں اس کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش اور زیر، یہ تین چیزیں نہیں لگتی. اس کے اوپر یا تو زبر آئے گی یا پیش آئے گی، ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہے ورضوانم، دو زبر ہے، دو پیش ہے. اس کا مطلب یہ نام نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے ورضوان من اللہ اکبر، میم من زائدہ ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. رضوان اللہ سے بڑا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. وہ تو اس کو پریشان کرنے کے لیے کیا تھا، تو وہ اس میں پریشان ہو گیا. تو رضوان جنت کا داروغہ ہے. اللہ رضوان سے فرمائیں گے یہ کلمات اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سنوائیں کہ جب اللہ جنت میں سب کو جمع فرمائیں گے تو سب کو جمع کر کے جنت کی شراب پلائیں گے. جنت کی شراب میں نشہ نہیں ہوگا، لیکن اس دن کی جو شراب ہوگی، اس دن کی شراب کے اندر جیسے نشے کے بعد انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، تو وہ شراب ایسی ہوگی، اور شراب کے بعد بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ اثر نہیں کرے گا، کیونکہ اس دن ایک خاص چیز پلائی جائے گی. اس شراب کو پلانے کے بعد جب سب لوگ مزے کی انتہا پر ہوں گے، تو اللہ فرمائیں گے رضوان رضوان رضوان، پردہ ہٹاؤ، میں اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں. تو یہ تو جنت کا داروغہ ہے.
تو جہنم کا داروغہ کا نام ہے مالک، اور رضوان کے ساتھ، رضوان کے جو ساتھی ہیں وہ غلمان ہوں گے اور حوریں عینا ہوں گی اور دوسری حوریں ہوں گی، یہ رضوان کے ساتھی ہوں گے. اور جو داروغہ جہنم مالک ہے اس کے ساتھی ہوں گے زبانیہ. میں نے یہ سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ساری بات عرض کی. تو جو داروغہ جہنم ہے مالک، اس کے ساتھی سندع الزبانیہ. تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی جہنم کے داروغہ کے ساتھ جو فرشتے ہیں ہم بھی اس کو بلائیں گے. سندع الزبانیہ، تو ہم بھی زبانیوں کو بلائیں گے، جہنم کے داروغے کے ساتھی ان کو بلائیں گے. کلا، اللہ فرمایا ہرگز نہیں، اس کی بات نہیں مانی. لا تطعہ، اس کی بات نہ مانو. واسجد، سجدہ کرو. واقترب، اور قریب آ جاؤ. یہ آیت سجدہ میں نے پڑھی ہے. آپ حضرات جب گھر جائیں تو ایک بات سجدہ کر لیجئے گا. یہ مسئلہ بھی میں انشاءاللہ بھی سب سے آخر میں عرض کروں. یہ جو آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 19 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا. یہاں پر میں نے سرکشی کے حوالے سے تفصیلات میں عرض کر چکا ہوں. سرکشی کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور سرکشی کے معاملات کیا ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا طریقہ کار ہوتا ہے، سرکشی کس کس درجے میں آ کے سرکشی پوری انتہا تک پہنچتی ہے، سب تفصیلات میں عرض کر چکا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو سرکشی سے بچائے. ایک بات میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ سرکشی کا مطلب کیا ہے. سرکشی کی علامتیں میں سب بتا دیں. سرکشی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو حق بات معلوم ہے، صحیح بات معلوم ہے، جان بوجھ کے صحیح بات سے انحراف کرنے کا نام سرکشی ہے. مسئلہ معلوم ہے کہ بچیوں کو حصہ دینا ہے، مسئلہ معلوم ہے کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، مسئلہ معلوم ہے کہ بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، مسئلہ معلوم ہے کہ تصویر کھینچنا حرام ہے، مسئلہ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود سرعام اس گناہ کو کرنے کا نام سرکشی ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو سرکشی سے محفوظ فرمائے. جبلہ بن اہم الغسانی یہ شام کا ایک حصے کا بادشاہ تھا، اور جبلہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع رضی اللہ عنہ بن وہب، حضرت شجاع رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور ان کو خط دے کر آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جبلہ بن اہم کے پاس پہنچا. تو جبلہ بن اہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت شجاع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، کیا ہے، سارے معاملات پوچھے، اور اپنے ہی تخت پر کہنے لگا کہ مجھے قیصر روم نے بھی کہا تھا کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن میں نے اپنی فوجیں قیصر روم کو نہیں دی کہ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور کیونکہ میں آپ کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں، مجھے کامل یقین نہیں ہے کہ ہمارا دین برحق ہے یا ان کا دین برحق ہے، لہذا میں اس حوالے سے پریشان ہوں اور سوچ رہا ہوں، لہذا تم میری مدد کرو. چنانچہ انہوں نے کچھ باتیں پوچھی تو حضرت شجاع رضی اللہ عنہ کی پوری تقریر کتابوں میں لکھی ہے، اور اس تقریر کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ اسلام قبول کر لو تو تمہیں اور بھی عزت ملے گی، اور بھی مرتبہ ملے گا، اور بھی مقام ملے گا، تمہاری حکومت برقرار رہے گی، وغیرہ وغیرہ. قیصر روم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کا انکار کر چکا تھا. تبوک کے موقع پر سپر پاور ہو کر اس نے انکار کر دیا تھا. اسی سچائی کو جانتے ہوئے، اسی سچائی کو سمجھتے ہوئے تو جبلہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر اسلام کی قبولیت کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی حساب سے مطمئن ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جبلہ نے حضرت عمر کو خط لکھا، اور خط لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا اظہار بھی کیا، اور ملاقات کی خواہش بھی ظاہر کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلا لیا. حضرت عمر نے ان کو بلایا تو جبلہ 250 لوگوں کے ساتھ آیا، اور آ کر حضرت عمر کی خدمت اقدس میں بیٹھا رہا، کافی وقت رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے کر گئے. تو حج کے اندر حرم شریف میں مطاف میں ایک فزاری قبیلے کا آدمی، اس کا پاؤں جبلہ کے احرام پہ لگا اور وہ کھل گیا. تو جبلہ کو بڑا غصہ آیا.
کتابوں میں لکھا ہے کہ تماچا مارا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تماچا کیسا مارا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ گھونسا مارا. جنہوں نے ترجمہ تماچے سے کیا ہے تو میرا خیال میں گھونسا مارا, اور ایسے گھونسا مارا کہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور یہ ہونٹ پھٹ گیا. تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ تماچے سے نہیں ہو سکتا, یہ مکے سے ہی ہو سکتا ہے, گھونسے سے ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ یہ سب صورتحال لے کے حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلایا تو جبلہ نے کہا کہ اس نے میرے احرام پہ پاؤں رکھا تھا, میرے احرام پہ پاؤں رکھا تھا جس سے میں ننگا ہو گیا. اگر حرم شریف کی عظمت میری دل میں نہ ہوتی تو میں تلوار نکال کے اس کا سر قلم کر دیتا. میں نے تو صرف ایک تماچے پر اکتفا کیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا تم نے اعتراف جرم کر لیا ہے, لہذا اب 2 راستے ہیں, یا تو اس سے معافی مانگو اور یا پھر یہ بھی تمہیں ایسا ہی ایک تماچا رسید کرے گا. کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ اسلام اور بھی زیادہ عزت دیتا ہے, اور میں تو وقت کا بادشاہ ہوں, اپنے علاقے کا بادشاہ ہوں, اور مجھے ایک بازاری آدمی کے مقابلے میں اسی کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے جہاں پر وہ کھڑا ہے. تو فرمایا کہ اسلام میں سب برابر ہے. ٹھیک ہے مجھے 1 دن کی مہلت دی جائے سوچنے کی. تو عمر نے فرمایا کہ اگر تمہارا فریق مخالف اجازت دے گا تو ہم مہلت دیں گے, اگر یہ اجازت نہیں دے گا تو ہم نہیں مہلت دیں گے. چنانچہ اس نے کہا میں اجازت دیتا ہوں. جبلہ اپنے پڑاؤ والی جگہ پر آیا اور آ کر سارا سامان باندھ کر واپس شام کو چلا گیا. یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جبلہ سرکش ہو گیا ہے. جبلہ نے سرکشی کی ہے, طاعت کیا ہے, سرکشی کی ہے. تو خیر مستغنا یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ سرکشی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لے, اس کو یعنی کہ ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کی تفصیلات بڑی بسط کے ساتھ عرض کر چکا ہوں. اس کا علاج اللہ فرمائے ان الی ربک الرجع. تم کتنے بھی سرکش ہو جاؤ لیکن سمجھ لو کہ تم نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آنا ہے. جب تم سرکش ہونے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھو گے, جب اپنی زندگی میں یہ بات ذہن میں رکھو گے کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, تو پھر تمہیں سرکشی مزید سرکشی پر آمادہ نہیں کرے گی. تم پھر توبہ کی طرف رجوع کرو گے. انسان کی زندگی کے ہمیشہ 2 رخ ہوتے ہیں, ایک رخ اس کا گناہوں کی طرف ہوتا ہے یا اس کا رخ توبہ کی طرف ہوتا ہے. تو جب انسان کو یہ استحضار ہوگا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ کبھی بھی سرکشی کی طرف نہیں جائے گا, کبھی بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوگا, کبھی بھی وہ مستغنی ہو کر دین سے نہیں رہے گا. جب اس کے دل میں یہ ہوگا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو اس کے اعمال بھی صحیح رہیں گے, اس کی طاعت بھی صحیح رہیں گی. بزرگان دین نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو یہ چیز ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی اور حاصل نہیں ہوتی تو اس بات کا روزانہ کچھ دیر مراقبہ کیا کرے. رجوع اللہ کا مراقبہ, اس کو کہتے ہیں مراقبہ رجوع اللہ. مراقبے سے کیا ہوتا ہے؟ مراقبے سے یہ ہوتا ہے کہ چیز دل میں مضبوطی سے بیٹھ جاتی ہے. یہ جو ذہنی مشقیں کرتے ہیں, ذہنی مشقتیں کراتے ہیں, جو فوجیوں کو تیاری کرواتے ہیں اور ٹریننگز کرواتے ہیں, ان ٹریننگز میں ذہنی مشقتیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو بے ہوش کر دیا تو ایک عام آدمی ہے اس کو آئے گا 10 گھنٹے میں ہوش, اور یہ جس نے ذہنی مشقیں کی ہوئی ہیں اور ذہن کو کنٹرول کرنے کا کام کیا ہوا ہے تو اس کو بہت جلدی ہوش آ جاتا ہے. اگر کسی کو 10 گھنٹے میں ہوش آئے گا تو اس کو 5 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں, کہ اس کا ذہن طاقتور ہو چکا ہوتا ہے, اس کو اتنی مشکلات سے گزارا جاتا ہے کہ اس کا ذہن تیار ہو چکا ہوتا ہے. اور اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ انسان کے ذہن میں بات بٹھائی جاتی ہے. مراقبہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے ذہن میں بات بٹھائی جاتی ہے. مختلف مواقع پر مختلف اشاروں سے فقہا نے اور صوفیاء کرام نے اس کو منقول بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بعض مقامات پر یہ سکھایا تھا. جیسے کہ ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ مجھ کو زنا کی اجازت دیجیے, تو آپ نے مراقبہ کروایا کہ کیا تیری بہن ہے؟ جی ہے. فرمایا کہ کیا کوئی اس سے زنا کی اجازت مانگے تو تم اجازت دو گے؟ تو اس کو ایک درجہ مراقبہ بھی کہا جاتا ہے, ایک درجے یہ مراقبہ ہے. تو بس
ایک بات کو ذہن میں بٹھا کر باقی باتوں کو ذہن سے نکال دینا اور تنہائی اور یکسوئی سے اسی بات پر توجہ دینا، اس کا نام مراقبہ ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں بیٹھ کر صرف ایک بات کو دھیان لگا کر سب چیزوں سے توجہ کو ہٹا کر سوچے، اس سوچنے کا نام مراقبہ ہے۔ رجوع اللہ کا مراقبہ کہ مجھے تھوڑی دیر بیٹھے، صبح بیٹھے، رات کو بیٹھے، دوپہر میں بیٹھے، جس وقت یکسوئی ہو۔ اور عام طور پر ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ مراقبہ رات کو کرے تو زیادہ مناسب ہے، کہ رات کو جسم جو ہے وہ آرام کی طرف مائل ہوتا ہے، جسم جھنجھٹوں کے اوپر نہیں جاتا کہ کوئی مہم پہ جانا ہے تو رات کو نہیں نکلتے، کوشش کر کے آدمی دن کو کرے، یہ کام دن کو کرنے کا، لہٰذا میں دن کو کروں گا۔ رات کو انسان وہ لمبے لمبے کام عام طور پہ نہیں کرتا، تو رات کو انسان کی طبیعت سونے کی طرف مائل ہوتی ہے، تو رات کو کچھ دیر رجوع اللہ کو سوچے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔ آج جو میں نے دفتر میں کام کیا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، آج جو میں نے سبزی لائی مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، آج جو میں نے ڈیل کیا اس کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، آج جو میں نے نماز پڑھی اس کا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، آج جو میں نے یہ وغیرہ 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 سارے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ رجوع اللہ، اس کو بیٹھ کے سوچے کچھ دیر، تو انشاءاللہ کام کے اندر اگر بےایمانی کی ہے اور نماز میں اگر چوری کی ہے، نماز میں اگر اللہ سے تعلق نہیں بنایا، ذکر میں اگر ناغہ کیا ہے، اگر کوئی حرام مال کمانے کی کوشش کی ہے، اگر کوئی حرام کی آفر آئی ہے، تو انسان کے دل میں یہ بات مضبوطی سے بیٹھتی رہے گی میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ پہلے 3 منٹ ہوگا، جس کا جتنا اسٹیمنا ہے، 3 منٹ کرے، 5 منٹ کرے، 10 منٹ کرے، 15 منٹ کرے، اور آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ مراقبہ نہ کرے، اور بہتر ہے کہ اس میں کسی سے رہنمائی لے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ مراقبہ نہ کرے ورنہ ذہن کمزور ہے آج کل کے زمانے کے، پریشانی ہوگی۔ لیکن پہلے دن ہی آدھے گھنٹے کا مراقبہ نہ کرے ورنہ تنگ آ جائے گا، ورنہ پریشان ہو جائے گا۔ پہلے خود کو عادی بنائے، 1 منٹ کا عادی بنائے، 2 منٹ کا عادی بنائے، 3 منٹ کا عادی بنائے۔ اس سے دل کا رجحان اللہ کی طرف خود بخود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چاہے کوئی شخص کتنا ہی سیاہکار ہے، چاہے کوئی شخص کتنا ہی پکا ارادہ کرتا ہے میں نے گناہ نہیں چھوڑنا، لیکن جب یہ بات بیٹھ کے کچھ دیر سوچے گا تو اللہ نے ایک مزاج انسان کا بنایا ہے کہ انسان کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے اس کو سوچتا ہے، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اس کو سوچتا ہے، کوئی بھی برا کام کرے گا تو پہلے ذہن میں اس کا خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے، اور کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو پہلے اس کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نیکی کا داعیہ، گناہ کا داعیہ انسان کے دل میں پہلے پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد انسان نیکی اور برائی کی طرف جاتا ہے۔ یہ مزاج انسانیت ہے۔ اللہ نے سرکشی کا جو مزاج ہے اس کا بظاہر کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ انسان خود اس کا علاج کرنا چاہے تو بڑی سے بڑی سرکشی کا علاج ہو جائے گا۔ بڑی سے بڑی سرکشی سے انسان اگر نکلنا چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں گناہ نہ چھوڑوں اور وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ بھی چھوڑوں، یہ 2 قسم کی کیفیت ہر گنہگار انسان پر آتی ہیں کبھی کبھار۔ جو کوئی شخص گناہ پر عاشق ہوتا ہے اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو شخص گناہ سے بچنا چاہتا ہے، جو شخص دل سے چاہتا ہے میں گناہ سے بچوں، اس تدبیر پہ عمل کرے انشاءاللہ گناہ سے بچتا رہے گا۔ اس کے ساتھ کسی کی رہنمائی لے تو سونے پر سہاگ ہے۔ تو ان الی ربک الرجع، تم نے اپنے پروردگار کی طرف جانا ہے۔ ہاں میں بتا رہا تھا مراقبہ، تو مراقبہ یہ سوچے کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، اس مراقبے کے درمیان وقفے سے یہ 2 آیت پڑھتا رہے، ان الی ربک الرجع، ان الی ربک الرجع، ان الی ربک الرجع۔ بے شک تو نے اپنے بے شک سب لوگوں نے تیرے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن اپنے دل میں بٹھائیں ان الی ربک الرجع، بے شک تو نے، سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، یہ سب اس کا ترجمہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تو نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چاہے کوئی نیک کام کیا ہے، چاہے کوئی برا کام کیا ہے، چاہے کوئی جائز کام کیا ہے، چاہے کوئی ناجائز کام، اس کام کو سوچ کر یہ مراقبہ کرے گا تو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ نیک کام کیا ہے، نیک کام، میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا؟ میں تلاوت کرتا ہوں، کیا میں اس سے بہتر تلاوت نہیں کر سکتا؟ جب انسان کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میں نے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ خیال
جو جتنا گڑ ڈالے گا نا اتنا زیادہ میٹھا ہوگا، جو جتنا زیادہ اس پر توجہ اور دھیان دے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اس کا نفع ہوگا۔ بے شمار واقعات ہیں، لیکن میں ان واقعات کی طرف جاؤں گا، آپ کی دلچسپی درس میں لانے کے لیے کروں گا تو یہ ایک درس اور نکل جائے گا۔ ارائیت ان کان علی الہدی، یہ اس کا علاج، سرکشی کا علاج بتایا، یہ پہلا علاج ہے، آگے دوسرا علاج بھی۔ ارائیت ان کان علی الہدی، بھلا بتاؤ وہ جو نماز پڑھنے والا، جس سے یہ نماز پڑھنے والے کو روک رہا ہے، ارائیت الذی ینہا، بھلا بتاؤ تم نے اس شخص کو دیکھا جو کہ روکتا ہے بندے کو نماز سے۔ یہ سرکشی کی ایک علامت ہے کہ کسی شخص کو کسی نیکی کے کام سے روکنا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ہر شخص مشورہ دیتا ہے، جس کو جتنی سمجھ ہوتی ہے اس سمجھ کے حساب سے مشورہ دیتا ہے۔ اس عام طور پہ کوئی نیک و سمجھدار آدمی کسی کو کسی نیک کام سے کبھی بھی نہیں روکتا، یہ عام مسلمانوں کا مزاج ہے۔ لیکن عام طور پہ مشاورت کے اندر بعض صورتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان مشاورت کے اندر کسی دوسرے کو گناہ کا مشورہ دے رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کو کسی نیکی کے کام سے روک رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر سمجھ لیں، کوئی شخص پھنسا ہوا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں اس میں سے کیسے نکلوں، اس کے نکلنے کی جگاڑ ایسی ہے کہ اس میں گناہ کا راستہ آتا ہے۔ لہذا یہ ایک صورت ہے کہ انسان کسی کو گناہ کا مشورہ دے، انسان کسی کو نیکی سے روکے، خاص طور پہ اس چیز سے محفوظ رہے، خاص طور پہ اس چیز سے حفاظت رہے۔ ہماری عورتیں عام طور پہ شاپنگ کے لیے جاتی ہیں اور کسی بازار جاتی ہیں، ٹھیک ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے، حدود کے اندر رہ کر کوئی جاتا ہے، لیکن کسی دوسری عورت کو لے کے جاتی ہیں، خود بطور مثال کوئی ایسا موقع ہے کہ نماز نہیں پڑھنی تو کسی دوسری عورت کو ساتھ لے کے جاتی ہے اور وہ اس شاپنگ کی وجہ سے نماز سے رک رہی ہے، یہ بھی ایک درجہ اس میں داخل ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے دوسرے کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ دیکھیں ایک مثال، آپ نے کسی ملازم کو بھیجا، جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، وہ کام ہے 10 گھنٹے کا، اس کے درمیان نماز کا وقت آ رہا ہے، وہ نہیں پڑھا تو اس کے سر پہ، یہ ہمارے سر پہ نہیں، اس کے سر پہ، لیکن اس کو ہم ساتھ لے کر گئے، اس کو نماز کا وقت نہیں دے رہے، تو یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اویت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کوئی شخص نماز پڑھے اس کو نماز سے روکے، یہ کسی کو کسی نیکی کے کام سے روکنا۔ ایک مثال، یہاں پر الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے، دینی طبقات کے اندر جو لوگ دینی طبقوں کے اندر آگے بڑھتے ہیں اور وہ لوگ جن کو اس طبقے کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ عام طور پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میرا تعلق خانقاہ سے ہے تو میں دوسرے کو دوسرے دین کے شعبے میں جڑنے سے روک رہا ہوں، عام طور پر یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرا تعلق خانقاہ آنا چاہیے، مجھے خبردار جو تو جماعت میں گیا ہے، اور جماعت میں خبردار جو خانقاہ گیا وہاں جائے گا تو بگڑ جائے گا، پھر تو نکلے گا نہیں دین کے راستے میں۔ یہ ہو رہا ہے، یہ حقیقت ہے، آج کل ہو رہا ہے۔ 2 مثالیں مشہور ہیں اس لیے میں نے عرض کر دی۔ تو کسی کو کسی نیکی کے کام سے روکنا، اپنے کسی کام کی وجہ سے اس کو حج سے روک دیا، اپنے کسی کام کی وجہ سے اس کو، اب یہاں سمجھ لیں، نیکی کے کام سے فرائض مراد ہے، نیکی کے کام سے نوافل مراد نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہ کی فیکٹری میں ایک آدمی تھا، وہ ظہر کی نماز پڑھنے جاتا، وہاں ظہر کی نماز کے لیے وقت دیا جاتا، پہلے آدھا گھنٹہ کھانا، آدھا گھنٹہ نماز کا وقت، یہ دیا جاتا ہے، ہر جگہ پر دیا جاتا ہے۔ نماز کے لیے جاتا اور پھر نماز کے بعد مسجد میں اے سی لگا، وہیں بیٹھ جاتا، وہیں پر بیٹھ کے نفل پڑھتا، کچھ قضا نمازیں پڑھتا، کچھ تلاوت کرتا، 1 گھنٹے کے بعد آتا، 2:30 بجے آنا ہوتا، 3 بجے واپس آتا۔ تو حضرت شیخ دامت برکاتہ نے بھائی ان کو منع کرنا چاہیے کہ بھائی میں نیکی کے کام سے نہیں روک سکتا۔ ہمارے حضرت کے بابا نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں اس کو نیکی کے کام سے نہیں روک سکتا۔ تو پھر حضرت مفتی نعیم صاحب سے پوچھا، فرمایا کہ اس کے لیے یہ کام کرنا ناجائز ہے، اس کے لیے مزید نفلیں پڑھنا، اپنی قضا نمازیں اس وقت میں پڑھنا اور اس وقت بیٹھ کے تلاوت کرنا ناجائز اور گناہ ہے، لہذا آپ اگر اس کو روکیں گے تو آپ اس کو ناجائز کام سے روکیں گے، لہذا اس کو روکنا ضروری ہے۔
میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ کانٹوں پر چلنا آسان ہے، دین کی بات بتانا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ بات کی باریکی سمجھیں. کسی کو فرائض سے روکنا یہ گناہ ہے. اگر کوئی آپ کا ملازم ہے، کوئی نوکر ہے اور وہ بیٹھ کے نفلوں میں لگا ہوا ہے، اور آپ کو واقعہ سناتا ہے، وہ ایک آدمی تھا، اس کا ملازم، مغرب کا وقت ہوا، اس کا ملازم مسجد کے اندر چلا گیا اور مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا. تو آقا نے کہا باہر آ. اس نے کہا جی مجھے کوئی اندر سے آنے نہیں دے رہا. کہ تجھے کون اندر سے آنے نہیں دے رہا؟ اس نے کہا جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا. تو وہ واقعہ سنا ہے نا حضرت نے. تو وہ مجذوب کی بات ہے، وہ مجذوب ہے. ہر ایک کے اوپر یہ نہیں ہے. کسی کا نوکر تھا، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، مغرب کی نماز کے وقت وہ سامان لے کے جا رہا تھا. تو آقا سے کہا آقا نماز کا وقت ہو گیا، میں پڑھ لوں؟ اس نے کہا جی آپ ضرور پڑھیں. وہ نماز پڑھنے اندر چلا گیا اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر نفلیں پڑھنا شروع کر دیں. کافی دیر گزر گئی تو آقا نے باہر سے آواز دی تو باہر کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا جی مجھے اندر سے کوئی باہر آنے نہیں دے رہا. کہ تجھے کون اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا؟ کہ وہی جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا. تو وہ مجذوب تھا، اس کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کے ذریعے سے تبلیغ کرو. مجاذیب کو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وہ مختلف معاملات ہیں. جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بس سمجھانے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں کہ انہوں نے دمشق کی جامع مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا ایک ابدال، وہ الٹی کی، اس نے وہاں پر کھڑے ہو کے الٹی کی. کیا ہوا؟ تو تیری ڈیوٹی تو ہندوستان میں، تو یہاں بغداد میں کیسے؟ کہا اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ یہاں سے گوشت کھاؤ اور فلاں کتے کا رزق اس گوشت کے اندر رکھا ہے، اس کو کھاؤ اور وہاں جا کے قے کر کے آؤ. تو میں یہاں قے کرنے آیا ہوں. تو یہ مجاذیب کا مسئلہ ہے. مجذوب کو اللہ تعالیٰ الگ حکم دیتے ہیں، ان کا معاملات الگ ہوتے ہیں، ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر وقت کائنات کے اندر ایک مجدد ہوتا ہے، 40 ابدال ہوتے ہیں اور اتنے غوث اور اتنے قطب ہوتے ہیں. وہ حدیث اپنی جگہ. تو وہ مجذوب تھا، لہذا اس واقعے کو سنا کے ایسے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے. تو یہاں پر فرائض سے روکنا مراد ہے. ابو جہل بھی فرائض سے روک رہا تھا. فرائض سے صرف نماز مراد نہیں ہے بلکہ ہر قسم کا فرض مراد ہے، ہر قسم کے معاملات مراد ہیں، کیونکہ شریعت میں بہت سے معاملات فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، بہت سے معاملات واجب کا درجہ رکھتے ہیں. نماز چونکہ واضح ہے اس لیے عرض کروں. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی، یہاں پر خاص ابو جہل مراد ہے اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ عمومی مراد ہیں. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتاؤ کہ نماز پڑھنے والا اگر ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہو. جب وہ یا تو وہ بندہ ٹھیک ہے یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز تو ہے جس کا تم اقرار کرتے ہو. یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے نمبر ایک تو وہ ہدایت پر ہے. ایک مثال وہ تم نہیں مان رہے کہ وہ ہدایت پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تقوی کا حکم دیتا ہے. تقوی سے یہاں مراد ہے کہ وہ مکارم اخلاق کا حکم دیتا ہے، غریبوں کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے. بے شمار واقعات ہیں جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کفار نے لوٹا انہی سے پیسے لے کر ان بیچاروں کو واپس کیے جن کو کفار نے لوٹا تھا. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں. خاص ابو جہل نے 3 لوگوں کو لوٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے مال واپس چھینا اور ان لوگوں کو جا کے پہنچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی اس تقوی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی یہ چیز سکھانے کی تھی. او امر بالتقوی، یہ تقوی کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. تو دونوں چیزیں تو بالکل واضح تھیں. تو ان چیزوں سے روکنے والا گمراہ نہیں ہے، بالکل گمراہ ہے. یہ بات سمجھائی. ارأیت ان کذب وتولی، بھلا بتاؤ ان کذب وتولی، کہ روکنے والا اگر حق کو جھٹلاتا ہے اور حق بات سے منہ موڑتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو اللہ اپنے سے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ کیوں بھائی سوال ہو سکتا ہے نا. وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. ابو جہل تو اللہ کو مانتا نہیں ہے. آپ اللہ کو، کوئی اللہ کو نہ مانے، کوئی اللہ کو نہ مانے، آپ اس کو ڈرائیں تو ڈرنا کیسا ہے؟ میں تیرا گھر گرا دوں گا، میرا گھر ہی نہیں.
میں تیری گاڑی چوری کر لوں، میری گاڑی تو ہے ہی نہیں. تو یہ دھمکی کیسی ہے؟ دھمکی فضول دھمکی ہے. وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. کفار سارے کے سارے اللہ کو مانتے. یہ ہاتھ کھول دیں، کفار سارے کے سارے اللہ کو مانا کرتے تھے. سب کفار اللہ کو مانتے تھے. بس فرق یہ تھا کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے. لات، منات، عزات اور حبل، ان کو اللہ کا شریک مانتے تھے کہ بارش دینے والا یہ ہے، دانا اگانے والا یہ ہے، اولاد دینے والا یہ ہے، معاملات کرانے والا یہ ہے. جیسے ہمارے ہاں آج کل یہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ بیمار کرنے والا تعویذ ہے، بیمار کرنے والا فلاں عامل بابا ہے، صحت دینے والا فلاں عامل بابا ہے. بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اپنا ایمان نہایت مضبوط رکھیں. جادو اور یہ معاملات بالکل برحق ہیں. جنات اپنی جگہ بالکل برحق ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ مشکل کشا نہیں ہے. نہ جنات مشکل ڈالنے والے ہیں، نہ جنات مشکل کشا ہیں. نہ جادو مشکل ڈالنے والا ہے، نہ جادو مشکل کشا ہے. جیسے چھری کاٹنے والی ہے، ایسے ہی جادو بھی کاٹنے والا ہے. جادو میں بھی کاٹنے کی تاثیر ہے، جادو میں بھی جلانے. میں یہ نہیں کہہ رہا جادو میں جلانے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. جیسے چھری میں کاٹنے کی تاثیر ہے، آگ میں جلانے کی تاثیر ہے، ایسے ہی جنات میں اپنی تاثیر ہوتی ہے. وہ تاثیر میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں. لہذا جادو بھی اپنی تاثیر میں اللہ کا محتاج ہے. جادو اپنی جگہ بالکل برحق ہے، تعویذ اپنی جگہ بالکل برحق ہے. تعویذ لکھنا بالکل جائز ہے، جائز تعویذ، ناجائز تعویذ کی بات نہیں ہے. جائز تعویذ لکھنا اپنی جگہ بالکل برحق ہے. تعویذ دبانا اپنی جگہ بالکل برحق ہے. دم اپنی جگہ بالکل درست ہے. اللہ کا نام پڑھ کے پھونک مارنا یہ اپنی جگہ پر بالکل برحق ہے، بالکل جائز ہے. اس میں کوئی شبہ اور کوئی اس میں منع نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث سناتے من علق تمیما فقد کفر ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے کفر کیا. بخاری شریف. من علق تمیما فقد کفر ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے کفر کیا. تو یہ تعویذ لٹکانے سے آج والا اللہ کے نام کا تعویذ مراد نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف، ترمذی شریف، دیگر روایتوں میں اس کی تفصیل بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام بخاری نے صرف اتنی سی روایت لی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی باتیں اللہ کے نبی نے بولی نہیں ہیں. وہی باتیں بولی ہیں جو امام بخاری نے لکھی ہیں، بلکہ تفصیل ہے. فتح الباری والے نے بھی اس کا ذکر کیا، جو بخاری کی شروعات لکھنے والے ہیں، جو بخاری کی پہلی شرح لکھنے والے ہیں، دوسری شرح اور آج تک شرح لکھنے والے ہیں، ان سب نے یہی بتایا کہ اس تعویذ سے وہ تعویذ مراد ہے کہ جس میں لات، منات، عزات اور حبل اور ان لوگوں کے نام ہو اور ناپاک چیزوں کا استعمال ہو. کیونکہ اس زمانے کے اندر تعویذ کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ ایک ناجائز طریقے سے کسی کو مار دینا، ناجائز طریقے سے کسی کو ختم کر دینا. اسی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اس کی وضاحت دیگر حدیثوں میں موجود ہے. انہی روات کے ذریعے سے، انہی راویوں کے ذریعے، جنہوں نے یہاں نقل کیا انہوں نے ہی وہاں پر ذکر کیا. تو یہاں پر یہ مراد ہے. کچھ لوگوں نے اس نوعیت کی حدیثوں کو لے کے آدھی باتوں کو لے کے مسائل اخذ کر کے عوام میں پھیلانا شروع کر دیا. وہ گمراہی. تو بہرحال تو مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے. جادو کے اندر، تعویذ کے اندر اللہ کے نام میں تاثیر ہے. بھائی پیناڈول کھانے سے بخار اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ کسی کا اترتا ہے، کسی کا نہیں اترتا، لیکن اترتا ہے نا. چلو اگر کسی کا بھی نہیں اترتا تو یہ کون سی گولی؟ بخار اتارنے والی گولی ہے نا، یا جس کی بھی گولی ہے، جسم کے درد کی ہے، فلاں جو بھی گولی ہے. ایک مثال میں نے عرض کی. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھیں گے نا اسی گولی کو کھانے سے ٹھیک ہوں گا، نہیں کھاؤں گا تو ٹھیک نہیں ہوں گا، تو یہ بھی من علق تمیما فقد اشرک کے اندر آ جاتا ہے. فقط اشرک کے اندر یہ آ جاتا ہے. اگر فلاں آدمی نے کام کیا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. یہ اگر اسی بندے کے ساتھ اگر عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ دیگ چڑھی تو کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. کہ کام وہی قبر والا بنائے گا تو یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. اب چاہے عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ بنائے یا اس والے قبرستان میں بنائے، یہ ہر قسم کی چیز، اس نوعیت کی ہر قسم کی چیز شرک ہوتی ہے. لیکن یہ میں عمومی مسئلہ بتا رہا ہوں، خصوصی مسئلہ نہیں. کوئی ایک شخص اگر اس میں مبتلا ہے تو لہٰذا کوئی اس کو فتویٰ نہ دے دے کہ تو کافر ہو گیا، تو نے اس وجہ سے دیگ چڑھائی ہے، تو کافر ہو گیا، تو نے یہاں پر بکرا اس لیے ذبح کیا. میں ایک عمومی مسئلہ بتا رہا ہوں. کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے
ہر فرد کی الگ نیت دیکھی جاتی ہے. اگر 100 احتمال اس کے کفر کے ہیں اور ایک احتمال اس کا اسلام لانے کا ہے تو مفتیان کرام فرماتے ہیں، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اصول افتاء میں لکھا ہے کہ ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے مولویو، دنیا میں جن پر تم کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن وہ تم سے کتنا درجہ پہلے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے. تو خیر یہ میں تو اس معاملے کی طرف نکل گیا. تو کفار اللہ کو مانتے تھے، مشرکین اللہ کو مشکل کشا مانتے تھے. چنانچہ ابو جہل جب غزوہ بدر کے لیے آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے آ رہا تھا، تو کعبۃ اللہ کے غلاف سے لٹکا اور لٹک کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے کعبے کے مالک، اے کعبے کے مالک، اے دنیا کو پیدا کرنے والے، ہم میں جو زیادہ عزت والا ہو اس کو آج کامیابی دینا. اس نے اللہ سے مانگا تھا. اور پھر اسی ابو جہل نے جنگ بدر میں پہنچ کر کہنے لگا کہ بات تو صحیح ہے جو محمد کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اگر ہم ان کی بات مانتے تو ہماری سرداری چلی جاتی ہے اور بھی بہت سی باتیں منقول. تو علم یعلم بان اللہ یرا میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ تو آپ مواعظ اور بیانات میں سنتے رہتے ہیں، یہاں پر یہ بات میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا تھا. کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ آیا، ابو جہل باز نہ آیا، اور کوئی بھی شخص جو دین سے روکتا ہے، اگر کوئی بھی ایسا شخص جو دین سے روکتا ہے، فرائض واجبات سے روکتا ہے یا سرکشی کرتا ہے، لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹی پیشانی ہے اور گناہگار پیشانی ہے. جھوٹی پیشانی تو جھوٹ نہیں بولتی، یہ کیسے جھوٹ بولے گی؟ کیوں بھائی؟ اس کی تو زبان ہی نہیں ہوتی. ناصیۃ کاذبہ، کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنا، کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنا، اور جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے یا اشارے سے جھوٹ بولتا. تو پیشانی سے کتنے اشارے کر سکتا ہے آدمی؟ پیشانی سے اشارہ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں یہ فصاحت اور بلاغت کے معنی ہیں، فصاحت اور بلاغت کی چیزیں ہیں. کبھی اللہ رب العزت جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، کبھی جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، کبھی کل بول کر جز مراد لیتے ہیں. جیسے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو کل سے ہم ایسے رکوع کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ بقیہ نماز گھر میں پڑھا کریں گے؟ نہیں، بلکہ رکوع سے مراد ہے صلوا مع المصلین، کہ رکوع ایک جز ہے، مراد پوری نماز ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ناصیہ سے مراد پورا اس کا جسم ہے، پوری اس کی ذات ہے، اس کا روح مع الجسم. ناصیہ سے مراد ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور جھوٹا ہونے میں اس شخص کی طرف پوری کی پوری نسبت کی جا سکتی ہے، صرف زبان کی طرف جھوٹ ہونے کی نسبت نہیں کی جاتی. ناصیۃ کاذبہ، لیکن ناصیہ کیوں ذکر کیا؟ ہاتھ ذکر کرتے تھے. ناصیہ اس لیے ذکر کیا، یعنی پیشانی اس لیے ذکر کیا کہ یہ عام طور پر گردن اکڑا کے چلا کرتا تھا، یہاں تک کہ مرنے بھی لگا تو کہنے لگا کہ میری گردن یہاں اوپر سے نہیں کاٹنا بلکہ نیچے سے کاٹنا، کیونکہ جب گردن رکھی ہو تو میری گردن ذرا اونچی رہے تو میری پیشانی دور سے نظر آئے کہ یہ ابو جہل کی پیشانی ہے. تو اس کی پیشانی کو دیکھیں. شہرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اچھی شہرت، ایک بری شہرت. ایک آدمی نے کہا میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، تو اس کو ہمارے کوئی ساتھی ملے، وسیم بھائی جیسے کہتے تو نماز پڑھا کر، 5 وقت نماز پڑھا کر. میں 5 وقت نماز پڑھی، پورا مہینہ نماز پڑھی. پھر ایک محلے میں تو مجھے جانتا ہے، کون ہے بھائی تو؟ یار پورا مہینہ میں نے نماز پڑھی ہے، پہلی صف کے اندر کوئی مجھے نہیں جانتا یار، اتنی بری بات. پھر کسی اور کے پاس کیا کہتے ہیں میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، سارے لوگ مجھے جانتے ہوں. تو ایسا کرنا، مسجد کے دروازے پر پیشاب کر دینا، جو بھی گزرے اس کو بتانا میں نے پیشاب کیا مسجد کے دروازے پر. تو ایک نماز میں مشہور ہو گیا، سارا محلہ جانتا ہے یہی وہ بے شرم انسان ہے جس نے مسجد کے سامنے پیشاب کیا. سارے محلے کو پتہ چل گیا، مشہور ہو گیا، پورے علاقے کو پتہ چل گیا. تو ناصیۃ اس نے سمجھا میری پیشانی اونچی ہے، لیکن یہ پیشانی اونچی ذلت کے ساتھ ہے، ایسی ذلت کے ساتھ کہ کوئی بھی اپنے اولاد کا نام ابو جہل نہیں رکھتا.
کوئی بھی عزت کا لقب ابو جہل کے طور پر استعمال نہیں کرتا. تو ناصیۃ کاذبہ یعنی جھوٹی پیشانی، یعنی کہ اس کی پیشانی دیکھ کر کوئی بتا یہ جھوٹا اور مکار، جیسے وہ پیشاب والے کو دیکھ کے یہ وہی بے شرم انسان ہے. وہ بے شرم تو میں کہہ رہا ہوں، باقی گالیاں آپ خود سوچ لیں کون کون سی گالیاں دیتے ہوں گے. تو ناصیۃ کاذبۃ یہ وہی جھوٹی پیشانی ہے. خاطئہ اور گنہگار ہے. فلیدع نادیہ، بلاؤ ان لوگوں کو. سندع الزبانیہ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. میں بات عرض کر چکا ہوں. مسئلہ یہ ہوا کہ یہ تو اللہ رب العزت نے ایک بتایا کہ ہم اس کو ذلیل و رسوا کریں گے. ان پوری آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 19 تک اللہ رب العزت نے اسلام اور کفر کا مقابلہ کیا ہے اور سرکشی کے انجام کا بتایا ہے کہ اس کا انجام کیا کیا ہوگا. یہ بتایا کہ ہم اس کو ذلیل کریں گے سرکشی کے انجام کے طور پر. لیکن اس کے ساتھ حقیقت میں بھی ایسے ہوا. کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قد صرف 4 فٹ کا تھا. 4 فٹ کا قد، بہت چھوٹا قد تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کا. اور اس لحاظ سے جسامت بھی کوئی ایسی بھاری نہیں تھی کہ انسان کا کوئی روب ہوتا. انسان کی جسم سے اور جسم کی خوبصورتی سے اور جسم کے قد اور کاٹ سے اس کا کچھ نہ کچھ روب ہوتا ہے، کچھ اس کا ایک امیج بنتا ہے انسان کے ذہن میں کہ ہاں یہ ایسا ہے ویسا ہے. عبداللہ بن مسعود کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ ان کی والدہ نے انکار کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے. اس وقت دیکھ کر انکار کر دیا اور اپنے گھر سے نکال دی کہ لوگ اس کو دیکھیں گے کہ یہ پیدا ہوا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، تیرے گھر میں معذور بچہ پیدا ہوا، تیرے گھر میں کیسا مرد پیدا ہوا ہے کہ جو نہ مرد کہلاتا نہ عورت. کوئی ایسی بات اس نے کر کے عبداللہ بن مسعود کو گھر سے نکال دیا. ہمارے آقا نے ان کو پیار دیا، ہمارے آقا نے ان کو محبت دی. صاحب الوسادہ کہتے ہیں. اتنی محبت دی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو چہرہ تھا، چہرے کی مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا شروع ہو گئی تھی. کہاں تو کوئی ان کو دیکھنے کو تیار نہیں تھا اور کہاں صحابہ آ کے دیکھتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں کو ابن مسعود کو دیکھ کر ٹھنڈا کرتے ہیں کہ ان کا چہرہ ایسا ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ قرآن پڑھا تو ابو جہل اچھا خاصا اونچا اور ڈیل ڈول والا آدمی تھا اور ابن مسعود ان کی ٹانگ سے بھی چھوٹے. تو اس نے تھپڑ مارا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ کان جو ہے یہاں سے پھٹ گیا، پورا کان پھٹ گیا. تو ابن مسعود چہرہ خون سے تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. یا رسول اللہ یہ ہوا میرے ساتھ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ آیات سنائی. اس کے بعد آگے چلے. غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر میں معوذ اور معاذ انہوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا اور ابو جہل کو شدید زخمی کیا. ابو جہل گھوڑے سے نیچے گر چکا تھا. تو ابن مسعود دیکھ رہے تھے کوئی بچ گیا ہے، کوئی دیکھ رہے تھے، لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے. تو ابو جہل کو دیکھا کہ اس کے جسم میں کچھ حرکت ہے تو ابو جہل کی تلوار نکلی. اس کی تلوار بہت بڑی تھی، کوئی خاص تلوار تھی اس کی. تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھا کہ مردود تو اب تک زندہ ہے. تو آنکھیں کھولی تو کہنے لگا کہ ہاں کون جیتا، ہم جیتے یا تم لوگ جیتے. تو ابن مسعود فرمانے لگے کہ تم لوگ ہار گئے، اللہ نے اسلام کو فتح نصیب کر دی. کہنے لگے اچھا اب بکریاں چرانے والے بھی ہمارے اوپر حکومت کریں گے. لے آج تو میری گردن کاٹ، لیکن گردن کاٹنا تو نیچے سے کاٹنا تاکہ جب گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن اونچی نظر آئے. پھر نہیں لکھا کہ کہاں اور کیسے گردن کس طریقے سے کاٹی گی. تو بتا ہمارے ایک بڑے عالم دین جو کہ شہید ہو گئے، انہوں نے یہ روایت سنائی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن کاٹی اور گردن کاٹ کے کان میں سوراخ کیا اور پھر اس میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کر گھوڑے پر بیٹھے اور ابو جہل کی کھوپڑی کو لے کے گھومتے ہوئے
یہ آیت پڑھتے رہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کو خاک آلود کریں گے، پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، دیکھو میں گھسیٹ رہا ہوں، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی ہے، فلیدع نادیہ، بلا اپنے ہم مجلسوں کو، بلا اپنے لوگوں کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی فرشتوں کو بلائیں گے، کلا لا تطعہ، ہرگز اس کی پیروی نہ کرنا، ہرگز اس کی بات کو نہ ماننا، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ سجدہ ایک ایسی، تمام مضامین ختم ہوئے، یہ آخری مضمون ہے جو اس سے ہٹ کر ہے کہ سجدہ کرنے سے اللہ کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ مومن اللہ سے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے۔ سجدہ 4 قسم کا ہوتا ہے، صاحب مشکات کے حاشیے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سجدہ ہے جو ہے وہ نماز کا سجدہ ہے، دوسرا سجدہ سجدہ تلاوت ہے، جو یہاں پر جو سجدہ آیا یہ سجدہ تلاوت ہے۔ سجدہ تلاوت آنے کی 2 وجوہات ہیں، بس آخری مضمون ہے، آپ اس کو سمجھ لیں۔ نمبر 1، قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، جہاں پر بھی سجدہ آئے گا وہاں پر آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہی مضمون ہے۔ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں اور ہر سجدے کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم ہے، اس وجہ سے سجدہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکم دیا کہ یہاں پر سجدہ کرو، چنانچہ صحابہ کرام نے فوری سجدہ کیا، اللہ کے نبی نے فوری سجدہ کیا۔ لہذا جب بھی آیت سجدہ کو براہ راست سنا جاتا ہے، جو لوگ ریکارڈنگ سے سنتے ہیں تو ان کے اوپر سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا، جو براہ راست سجدہ تلاوت سنتے ہیں تو لہذا ان کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے، فوری واجب ہو جاتا ہے نماز کے اندر، اور نماز کے علاوہ اگر پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے اسی وقت کر لے یا جب بھی موقع ملے اس وقت سجدہ تلاوت کر لے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر آپ نے وسجد واقترب وسجد واقترب وسجد واقترب وسجد واقترب 50 دفعہ سنا تو ایک سجدہ واجب ہے۔ اگر ایک مجلس سے آپ کوئی اٹھ کے باہر گیا، اس وقت پہلے سنا، پھر اٹھ کے دوبارہ اندر آیا اور پھر دوبارہ سنا تو 2 سجدے واجب ہو جائیں گے، یعنی ایک مجلس میں ایک مرتبہ مجلس تبدیل کرتے ہوئے سنا تو پھر 2 مرتبہ، کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا سن رہا ہے تو گاڑی میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے اور 10 دفعہ تلاوت کی، 12 مرتبہ تلاوت کی تو وہ ایک ہی مجلس شمار کی جائے گی، کوئی چل رہا ہے تو ایک مجلس شمار کی جائے گی۔ بہرحال یہ سجدہ تلاوت ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، سجدہ شکر، کوئی اچھی چیز ملے، کوئی اچھی نعمت ملی تو فوراً سجدہ شکر ادا کرے، بغیر نماز کے، بغیر وضو کے بھی سجدہ شکر کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے نہیں کر سکتے، سجدہ شکر بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، اور سجدہ شکر نعمت ملتے ہی فوراً کرنا چاہیے۔ اس کے لیے نہ جائے نماز کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کا دھیان دل میں بٹھائیں، بہتر ہے قبلہ رخ ہو ورنہ سجدہ شکر۔ یہ 3 سجدے تو ثابت ہیں۔ چوتھے سجدے میں اختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک چوتھا سجدہ بھی ہے، یعنی چوتھا سجدہ سجدہ دعا، کہ دعا سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ہمارے ہاں یہ درست ہے، بعض حضرات کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے اکابرین کا طریقہ کار رہا ہے کہ سجدہ دعا، یعنی دعا میں جا کر سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سجدے میں جا کے ہاتھ ایسے پھیلا دیتے ہیں، یہ ہاتھ دعا کی حالت میں کر لیتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سجدے میں جا کے جیسے سجدے میں رہتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ایسا کرنا یہ درست بھی ہے، ہو سکتا ہے ثابت بھی ہے، مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا، لیکن بہرحال اس سجدے کا ذکر مشکات نے اپنے حاشیے میں، صاحب مشکات کے حاشیے میں اس سجدے کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ 4 قسم کے سجدے ہوتے ہیں۔ سجدہ تلاوت یہاں پر ہے، اس سجدہ تلاوت کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سجدے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ یہاں پر وسجد واقترب میں حکم ہے، اور دوسری کہ آیت کا منشا ہوتا ہے، آیت کا منشا ہوتا ہے جس آیت کے اندر صرف اور صرف لفظ سجدے کا حکم دیا جائے، وسجدوا وسجدوا، تو عام طور پر وہاں پر سجدے کا حکم ہے، جیسے یہاں پر وسجد واقترب، اور اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر سجدہ تلاوت ہے، لہذا آپ حضرات اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر ایک مرتبہ سنا یا نشست تبدیل کی ہے، کوئی اٹھ کے اس طرف کوئی اٹھ کے اس طرف آیا، تو کوئی ایک جگہ بیٹھ کے ہل گیا جیسے میں بھی ہل رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نشست تبدیل کی ہے، تو ایک سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔
جس نے بھی سنا ہے، چاہے جان بوجھ کے سنا ہے چاہے گزرتے وقت سنا ہے، اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، لہذا سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ تو احکامات ہو گئے۔ باقی سجدے میں اللہ کا قرب بندے کو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے، تو یہ بندہ سجدے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے تو یہ بھی کہا کہ بندہ جب سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی پیشانی زمین پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پیشانی کی جگہ عرش معلی بن چکی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا سر ڈال چکا ہوتا ہے۔ لہذا سجدے کی حالت اللہ کو عبادات میں نماز سب سے زیادہ پسند ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ سجدہ پسند ہے، اس لیے کہ سجدے میں بندے کو اللہ کا جو قرب نصیب ہوتا ہے اس کے علاوہ کبھی بھی وہ قرب انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ لہذا سجدے میں جا کے دعا کریں، اور سجدے کا مطلب یہاں پر محدثین مفسرین نے دو لکھے ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے سجدے سے مراد صرف سجدہ ہے، بعضوں نے کہا سجدوں سے مراد جسے جز بول کے کل مراد دیا جاتا ہے، ایسے ہی یہاں پر جز بول کے سجدہ بول کر نماز مراد لی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا مراد ہوتا تو یہاں پر سجدہ تلاوت کا حکم نہ ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے 2 نفل پڑھنے کا حکم ہوتا۔ تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں سجدے سے سجدہ ہی مراد ہے۔ اب چاہے سجدہ دعا کا ہو، چاہے سجدہ شکر کا ہو، چاہے سجدہ تلاوت کا ہو، چاہے سجدہ نماز کا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفق علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کو سنانے کو بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس میں اخلاص نہیں ہے، اس میں کوئی عمل نہیں ہے، اس میں کوئی محنت نہیں ہے، اس میں کوئی کوشش نہیں ہے، جو کوشش محنت ہونا چاہیے تھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اس درس قرآن کی برکت سے ہم سب کی زندگی بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے آپ معافی کا اعلان فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کی برکت کو ہم سب کو عطا فرمائیے، نہ صرف مجھے بلکہ پورے اس گھر کو، اے اللہ پورے اس محلے والوں کو، اس پورے محلے کے گھروں کو اس کی برکات نصیب فرمائیے۔ آپ کا نام لیا جاتا ہے، آپ کا نام تو برکتوں سے خالی ہو نہیں سکتا، آپ کے نام میں رحمتیں نہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے نام میں برکتیں نہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کے نام میں نورانیت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نورانیت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، شرف بھی ہے، سعادت بھی ہے، سعادت مندی بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، رزق کی فراخی بھی ہے، عافیت دارین بھی ہے، دنیا کی عافیت بھی ہے، آخرت کی عافیت بھی ہے۔ اے اللہ ان سب چیزوں کو یہاں پر ظہور فرما دیجیے، ان سب چیزوں کا ظہور فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کی برکت سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے مالک دونوں جہانوں کے پروردگار، اس کی برکت سے ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے، اس کی برکت سے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے۔ غیبی فوج وہاں متعین فرما دیجیے، غیبی فوج وہاں متعین فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم مسلمان کمزور ہیں، نادار ہیں، ہمارے پاس وسائل ہوں بھی تب بھی ہم قابل نہیں ہیں کہ ان کو استعمال کر سکیں۔ اے مالک خود ہی اپنے حرم کی حفاظت فرمائیے، خود ہی اپنے حبیب کی مسجد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ شر پھیلانے والوں کے شر سے محفوظ فرمائیے، آسمان سے اترنے والی جتنی بلائیں ہیں اے اللہ حفاظت فرمائیے، زمین سے نکلنے والی جتنی مصیبتیں ہیں اے میرے مالک حفاظت فرمائیے، ہمارے اوقات میں برکت ڈالیے۔ اے اللہ اس درس قرآن کو پائے تکمیل تک پہنچائیے۔ اے مالک دونوں جہانوں کو پروردگار، اس کی برکت سے ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، جنہوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے۔
خاص طور پر ہمارے آصف بھائی نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ ان کو نئی نسال اولاد عطا فرمائیے، اور نعمان بھائی کے بچے عبداللہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، ان سب کی بگڑی بنا دیجیے، ان سب کی بگڑی بنا دیجیے، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔